اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کوئی گھر بناتی ہے، اور یقیناً سب سے کمزور گھر، سب سے بودا گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش اس بات کو لوگ جانتے۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سرپرست بنانا، دوسروں کو ولی بنانا، اللہ کا نظام اور اللہ کا قانون وہی پائیدار ہے، وہی اسٹرانگ ہے، وہی باقی رہنے والا ہے، اور باقی سب ہیں وہ جو ان کی مثال دی ہے مکڑی کے گھر سے۔ مکڑی اپنے سے کمزور کو پکڑتی ہے، جالا تنتی ہے، اور جالا یہ اس کا گھر جو ہوتا ہے، جو مکڑی سے کمزور ہوتے ہیں انہیں پھانس لیتی ہے، اس گھر کے اندر پھنس جاتے ہیں، نکل نہیں پاتے، اور جو اس سے اسٹرانگ ہو اس کی ایک انگلی سے وہ جالا ختم ہو جاتا ہے۔ تو گھر اس کا ایسا ہوا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر مضبوط نہیں ہوتے چھوٹے جانوروں کے۔ بیا گھر بناتی ہے، وہ آپ پیڑ پہ سے توڑ نہیں سکتے۔ بیا کا گھونسلہ کا میں دکھاؤں آپ کو، یہ بیا اس برڈ کو کہتے ہیں، بھی چھوٹا سا جانور ہوتا ہے۔ انجینئرنگ اس میں بھی ہے، مکڑی کے جالے میں بھی، اور انجینئرنگ اس کے اندر بھی ہے جو بیا گھونسلہ بناتی ہے۔ لیکن یہ شاخ پہ سے توڑا نہیں جا سکتا آسانی سے، تو شاخ ہی کو توڑ کے لاتے ہیں اگر بیا کا گھونسلہ کسی کو لانا ہو، اور ہاتھ سے پکڑ کے اس کو توڑ بھی نہیں سکتے، اس کے گھونسلے کو بھی نہیں توڑ سکتے، کوئی طاقتور آدمی بھی نہیں توڑ سکتا، وہ اتنا مضبوط اور گتھا ہوا ہوتا ہے۔ تو بات یہ نہیں تھی کہ وہ مکڑی تو ہوتی چھوٹی سی ہے، اور چھوٹی سی ہوتی ہے تو وہ گھر بھی کمزور ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جانور بڑے اسٹرانگ، بڑے مضبوط گھر بناتے ہیں۔ کاریگری اس میں بھی ہوتی ہے، مکڑی کے جالے میں بھی، لیکن وہ تھوڑی سی دیر میں جالا تن دیتی ہے، وہ جالا بن دیتی ہے، اور اس میں اس سے جو کمزور ہیں وہ پھنس جاتے ہیں، جو اس میں سے پھر نکل نہیں پاتے۔ تو یہ مثال دی ہے کہ یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے دوسرے نظام، اللہ کے نظام کو چھوڑ کر دوسرے نظام پسند کر رکھے ہیں، اس میں وہ پھانستے ہیں ان لوگوں کو، ان کا خون چوستے ہیں جو ان سے کم چالاک ہیں، جو ان سے کمزور ہیں۔ تو اس نظام میں پائیداری نہیں ہوتی، وہ نظام اسٹیبل نہیں ہوتا، اس کے لاز بدلنے بھی پڑتے ہیں، اور پھر اگر کہیں پھر ریوالٹ ہو جائے یا ان سے اگر اسٹرانگ چیزیں آ جائیں تو پھر ان کے نظام بکھر جاتے ہیں۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم، اور اللہ جانتا ہے خوب کہ انہوں نے اور کیا کیا، کس کس کو پسند کر رکھا ہے اللہ سے ہٹ کر، اتباع کے لیے، پیروی کے لیے، قانون پر عمل کرنے کے لیے کن کن کے ساتھ میں ہیں، کون کون لوگ، اسے معلوم ہے خوب اچھے طریقے سے۔ وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اس لیے اس نے جو کچھ بھی دیا، جو نظام دیا، وہ حکمت کے اوپر مبنی ہے، اور وہ اسٹرانگ ہے، جس پر اگر عمل کرتے رہیں تو پھر نہ کسی امینڈمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ اسے کوئی توڑ سکتا ہے۔ تو خود بکھرا سکتے ہیں، اس نظام سے ہٹ جائیں، اس نظام کو خود شیٹر کر دیں، لیکن پھر اسے کوئی دوسرا نہیں توڑ سکتا۔ تو وہ اس کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے کہ دنیا والوں نے کیا کیا کر رکھا ہے، اس کو علم رکھتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں
جو ہم دیا کرتے ہیں لوگوں کے لیے. وما یعقلها الا العالمون، اور عقل کا استعمال تو صرف علم والے ہی کر سکتے ہیں. لفظ عقل جو ہے اس کے معنی ہے روکنا، لٹرل میننگ عربی زبان میں روکنا یا منع کرنا. پھر وہ بامحاورہ زبان میں ہو گیا کہ جذبات کے اندر کوئی بہہ جائے اس سے روکنا، اسے عقل کہتے ہیں. جذبات عقل کو ختم کر دیتے ہیں، ایموشنز عقل کو ختم کر دیتے ہیں. تو ایموشنز کو کنٹرول کرنا اور ایموشنز کو روک کر معلومات حاصل کرنا، یہ یا علم کا فائدہ اٹھانا، اسے عقل کہتے ہیں. کہ قرآن نے دوسرے مقام پر کہا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. سورہ الجاثیہ ہے، آیت نمبر 23. تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. ایموشنز جذبات کے پیچھے چلتا ہے، جو پسند آیا. تو عقل کا استعمال ختم ہو گیا. عقل جذبات کو کنٹرول کرنے کا نام ہے، اس صلاحیت کا نام ہے جو جذبات کو کنٹرول کر کے صحیح فیصلے تک لے جاتی ہے. تو الہ کے معنی پوجا نہیں ہوتے، اس پہ سمجھ لیں. جیسے کہ بولتے ہیں پوجیہ نہیں ہوتے، ہمارے یہاں ایسے ہی استعمال ہوتا ہے عام طور سے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پوجیہ نہیں ہے. معبود کو ہم یہی مطلب سمجھتے ہیں، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پوجیہ نہیں ہے. مطلب کوئی مورتی مت پوجنا، کوئی دیوی دیوتاؤں کو مت پوجنا، بس وہ الہ کا اتنے مطلب ہو گیا. اب یہ کوئی مورتی نہیں، کوئی دیوی دیوتا نہیں، خواہشات، جذبات. تم نے دیکھا جس نے اپنے ایموشنز کو، اپنے جذبات کو، اپنی تمناؤں، اپنے خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا. تو الہ بہت جامع لفظ ہے، جس کے پیچھے چلا جائے، جس کا حکم مانا جائے، جسے لاز دینے کا اختیار ہو، قانون بنانے کا اختیار ہو، وہ الہ ہے. اس کی جب اتباع کرنے لگے اور پیروی کرنے لگے تو وہ اس کو الہ بنا لیتے ہیں. لوگ جذبات کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، پھر عقل ختم ہو جاتی ہے. تو علم ہوتے ہوئے وَأَضَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو اللہ کے قانون نے علم ہوتے ہوئے اسے گمراہی کی طرف بھیج دیا. تو علم ہوتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے، اگر علم کے ساتھ عقل کا استعمال ضروری ہے. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. اور پھر یہ عقل بند ہو گئی، اس کے سماعت کے اوپر، ان کے قلب کے اوپر، ان کے سننے کی طاقت پر، اس کے قلب پر اور ان کے نگاہوں کے آگے پردہ ڈال دیا اور ان کو سیل کر دیا. سننے کی طاقت اور قلب کو اللہ کے قانون نے اس پر مہر لگا دی. علم ہوتے ہوئے بھٹک گئے. اور یہاں پہ کہا تھا کہ علم، عقل تو کا استعمال تو صرف وہی کر سکتے ہیں جو علم والے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں یہاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے نیسیسٹی ہیں. عقل کا استعمال ہی تب ہوگا جب علم ہوگا، اور علم ہوتے ہوئے عقل کا استعمال لوگ نہیں کریں گے تو بھی بھٹک جائیں گے. اس میں یہ دوسری آیت جو سامنے تھی، فَمَن يَهْدِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو پھر جب اللہ کا قانون جسے بھٹکا دے اسے ہدایت کون دے سکتا ہے؟ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ اس کے اندر بڑا اہم فقرہ ہے. اسے پہلے فرمایا تھا کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے دیا کرتے ہیں اس قرآن کے اندر. تو ان مثالوں، یہ مثالیں ایسی ہیں کہ اس کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے اور علم دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. علم نہیں ہو تو عقل بیکار ہو جاتی ہے. یعنی عقل کا استعمال تو چیزوں کے علم کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہی جو اسکولوں یا کالجوں میں پڑھا جاتا ہے صرف اسے علم کہیں. علم نہیں ہو تو پھر عقل کا استعمال کس چیز کے اوپر؟ اور وما یعقلها الا العالمون، عالم کسے کہتے ہیں؟ میں نے عقل کے بارے میں بتایا آپ کو کہ جذبات سے رکنے کو. لیکن عقل کا استعمال تو صرف وہ کر سکتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں. الا العالمون، عالم کہتے کیسے ہیں؟ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے نا علماء کرام، عزت کرنی چاہیے علماء کرام کی. اور علماء کرام، علماء صرف ان کو کہا جاتا ہے جو چین آف مدارس، یہ جو عربی میڈیم کے ادارے ہیں وہاں سے جو پڑھ کر نکلتے ہیں وہ علماء ہیں. دیکھیے قرآن نے یہ لفظ جو ہے، لفظ علماء، دو جگہ استعمال کیا ہے. ایک جگہ تو بنی اسرائیل کے علماء، تو اسے ہم چھوڑ دیں. علماء دو جگہ استعمال کیا.
ایک جگہ لفظ عالمین استعمال کیا ایک، اور یہ عالمون ہے. عالمین اور بھی جگہ ہے، لیکن وہ انسان کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے صرف ایک جگہ استعمال ہوا لفظ عالمین. یہ سب ایک معنی کے ہیں، علم والے، علماء، اور یہ عالمون. یہ کسے کہا ہے؟ یہ سورہ نمبر 35 آیت نمبر 27 سورہ فاطر. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. تم نے دیکھا بھی یا نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور طرح طرح کے پھل اس میں سے نکالے جو سب الگ ٹیسٹ، الگ ذائقے کے اور الگ رنگوں کے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے تم نے دیکھا، تو کوئی نہیں ایسا جس نے نہیں دیکھا کہ پانی برستا ہے. پانی برستا ہے تو پھر تبھی کھیتیاں چلتی ہیں، باغات آگے چلتے ہیں. تو یہ کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ تم نے دیکھا کا مطلب تم نے اس میں غور بھی کیا ہے کہ یہ کیا ہے، پورا پروسیس کیا ہے. آسمان سے پانی کا نزول غور کرنے پر، اگر اس خالی حصے پر غور کریں تو پھر پورے واٹر سائیکل کے اوپر غور کریں. یہ آسمان سے پانی کیسے اترتا ہے؟ سارا پانی جتنا انسان کی ضرورت کا ہے وہ ایک بار زمین کے اوپر بھیج دیا گیا. یہ زیادہ تر پانی ابھی معلوم ہوا ہے، یہ ابھی کچھ دن پہلے، کچھ دن کا مطلب ابھی 10-15 دن بھی نہیں ہوئے، کہ زمین پر جتنا پانی ہے وہ سارا کا سارا امپورٹ ہوا ہے، باہر سے آیا ہے. جب یہاں اتنی گرمی تھی، جب لائف نہیں تھی یہاں پر، جب ٹمپریچر اتنا زیادہ تھا کہ اس وقت ہائیڈروجن اور آکسیجن سے پانی نہیں بن سکتا تھا. آکسیجن تو تھی نہیں، ہائیڈروجن ایٹم بھی اسٹیبل نہیں تھا، ٹمپریچر اتنا زیادہ تھا. تو یہاں ہائیڈروجن آکسیجن سے مل کے پانی بن ہی نہیں سکتا تھا اس وقت. پانی اس وقت یہاں بھیج دیا گیا جتنا زمین پر ضرورت تھی. یہ سب میٹیورز کے ذریعے آیا باہر سے، جو جسے شہاب ثاقب کہتے ہیں. یہ طرح طرح کے پتھر، چٹانیں جو تیر رہی ہیں فضا کے اندر، ان کی بارش ہوتی تھی زمین کے اوپر. لوہا اسی کے ذریعے بھیجا گیا، اس لیے قرآن نے کہا انزلنا الحدید، لوہا ہم نے اوپر سے اتارا ہے. تو انزل من السماء ماء کا ایک مفہوم یہ بھی ہے جو ابھی لیٹسٹ اب سمجھ میں آیا، لیٹسٹ تحقیق سے، کہ پانی اوپر سے آیا ہے، امپورٹ ہوا اس زمین پر، بعد کو فارمیشن نہیں ہوئی. تو زمین پر جتنے پانی کی ضرورت تھی وہ بھیج دیا گیا باہر سے. وہ ان چٹانوں میں تھا جو یہاں تک پہنچ گئی، سب جل جاتی ہیں بیچ میں، کچھ یہاں تک آ جاتی ہیں. اس وقت تک زمین کے اوپر حفاظتی پرتیں، ایٹماسفیرک لیئرز نہیں تھی. جو اس وقت بھی جو بارش لگاتار ہر وقت ہو رہی ہے، وہ ان چٹانوں کو، ان راکس کو، میٹیورز کو، وہ جنہیں یہاں شہاب ثاقب کہتے ہیں اردو میں، انہیں جلا دیتی. اس وقت وہ نہیں تھی وہ لیئرز، بعد کو فارمیشن ہوئی اس کی. تو پھر پانی یہاں پہ جو چیز، زمین پہ جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ یہاں پر امپورٹ ہو گئی، باہر سے بھیج دیا گیا. اور پھر اس کے بعد پھر وہ پروٹیکٹیو لیئرز آئیں. پانی جتنا اس زمین کے اوپر رکھا اللہ نے اتنا ہی آج بھی ہے. جب یہاں اور وہ اس میں سے ذرا سا بھی کہیں غائب نہیں ہوتا، ضائع نہیں ہوتا. یہ واٹر سائیکل ہے. ورنہ پانی کم ہو جاتا، پانی ختم ہو جاتا تو یہاں لائف ختم ہو جاتی. یہاں کی زندگی کے لیے جتنے پانی کی ضرورت تھی وہ سب ہے. وہ جہاں جہاں کہیں ہوتا ہے گھوم پھر کے سمندر کے اندر جاتا ہے، وہ سمندر سے پھر اوپر لے جایا جاتا ہے. پورے ڈسٹلری، پورا ڈسٹیلیشن ہوتا ہے اس کا، زبردست نیچرل ڈسٹیلیشن پروسیس ہے. وہ پانی جو ہے وہ ڈسٹل واٹر اوپر، پھر وہ کن کن جگہوں پہ اتارا جاتا ہے ابھی انسان کے کنٹرول میں ابھی تک نہیں آیا ہے. وہ بادل کہاں کہاں اللہ کی مرضی سے کس کس جگہ اترتے ہیں. اور پھر وہ پانی تھوڑا سا تو نیچے آ جاتا ہے. اگر سارے بادلوں کا پانی نیچے آ جائے تو پھر ساری دنیا بہہ جائے، سارے انسان بہہ جائیں. تھوڑا سا نیچے اتارا جاتا ہے اور باقی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اسٹور ہو جاتا ہے. وہاں سے سال بھر تھوڑا تھوڑا سا کر کے پھر نیچے بھیجا جاتا ہے. پھر یہ پانی ہے ڈرنکنگ واٹر. یہ ڈرنکنگ واٹر نیچے زمین کے اندر چلا جاتا ہے، ابزارب ہو جاتا ہے. یہ بہت تھوڑا سا ہے ڈرنکنگ واٹر، جسے خرچ کرنا لوگوں نے بے احتیاطی سے شروع کر دیا تو واٹر لیول کم ہونے لگتا ہے. اور یہ کھیتیوں کے لیے بس یہ ڈرنکنگ واٹر، اور وہ جو ندی نالوں میں جو اوپر سے آتا ہے پاک پانی، جو چوٹیوں کے اوپر سے آتا ہے.
تو بس یہ 2% سے کم پانی ہے جو زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اور باقی سارا کا سارا پھر واپس وہاں پہنچتا ہے، سمندر میں پہنچتا ہے۔ واٹر سائیکل ہے پورا، ایک عجیب و غریب نظام ہے اس کی، تو پوری تفصیل تو یہاں کرنا ممکن بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ تم نے سوچا، تم نے دیکھا، اور جیسے جیسے کائنات کا، یونیورس کا علم انسان کا بڑھتا جا رہا ہے، وہ اس کی اور باریکیاں سمجھ میں آتی چلی جا رہی ہیں۔ تو خالی یہ تھوڑی تم نے بارش ہوتے کیا دیکھی تھی؟ تو علم ترى کا مطلب یہ کہ تم نے اس پر بھی غور کیا ہے۔ پانی اوپر سے بھیجا ہم نے، اور پھر اس سے یہاں پر جو کچھ یہاں اگا وہ اس سے اگا، یہ سمندر کے پانی سے نہیں اگتا، وہ اوپر سے جو آتا ہے جو پانی، پھر وہ ہوتا ہے جس سے کھیتیاں چلتی ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور پہاڑ تم دیکھتے ہو الگ الگ رنگوں کے، کالے بھی ہیں اور لال بھی ہیں، کلرفل الگ، کچھ وائٹ ہیں، کچھ بہت کالے ہیں۔ یہ ان کے الگ الگ کلرز کیوں ہیں؟ یہ تم نے دیکھا؟ اسے دیکھا کا مطلب ہاں ہم نے پہاڑ دیکھے الگ رنگ کے ہیں، تو کیا خاص بات ہو گئی؟ اب اس کے اندر پورا جیولوجیکل پروسیس ہے، جیولوجی کی، اس کے اندر ڈیپ ڈیپتھ کے اندر جائیں کہ کیوں ایسے ہوتے ہیں، قریب میں ہی ایک ہی جگہ پر برابر الگ الگ رنگوں کے چٹانوں کے پہاڑ، یہ بھی دیکھا تم نے؟ یہ کیا ہے؟ تو یہ سارے علوم ہیں جس کی طرف متوجہ کیا ہے یونیورس و کائنات کے اندر۔ ان ساری چیزوں پہ غور کرو تو تمہیں اللہ کی عظمت کے بارے میں معلوم ہوگا۔ اگلی آیت ہے اس سے، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور ایسے ہی یہ خالی پہاڑوں کی اور ان سب پھلوں کے الگ الگ رنگوں کی اور ٹیسٹ کی بات نہیں ہے، انسانوں میں بھی اور باقی جتنے جیو ہیں، جاندار ہیں، لیونگ تھنگز ہیں، ان میں چلنے پھرنے والے اور چوپائے، ان کے یہ جتنے ہیں ان کے بھی سب کے کلرز الگ الگ کیسے ہیں؟ نسل ایک چل رہی ہے تو ایک جیسے کیوں نہیں ہوتے؟ لگ بھگ ملتے جلتے کیوں نہیں ہوتے؟ جیسے ان پہاڑوں کے الگ الگ تھے، پوری جینیٹک سائنس ہے اس کے اندر۔ یہ تو خالی سامنے سے دیکھ لیا، ہاں سب الگ الگ رنگ کے ہم نے دیکھ لیا، تو پھر یہ آیت کیا ہوئی اللہ کے کلام کی؟ یہ تو بڑا ایک معمولی سا ایک بیان ہو جائے گا، دیکھو سب لوگوں کے رنگ الگ الگ ہیں، تو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں الگ الگ ہیں، پوری جینیٹک سائنس ہے، اس کے اوپر غور کریں تو ماں باپ دونوں کالے ہوتے ہیں، بچہ گورا پیدا ہوتا ہے، ماں باپ دونوں گورے ہوتے ہیں، بچہ کالا پیدا ہوتا ہے، پھر کتنی نسلوں کے بعد وہ جینز کون کون سی ماں کی طرف سے آگے جا کے نکلتی ہیں، کئی نسلوں کے بعد، اور کتنی نسلوں کے بعد، اس لیے کہ ان کی نسل میں پہلے کوئی گورا تھا اس لیے گورا پیدا ہوا ہے، وہ جینز کتنی نسلوں کے بعد نکلتی ہیں، تو جینیٹک سائنس ہے پوری، اور پھر اس سے اور پہلے جانے کے بعد ان کے ٹریٹس کے اندر اور ان کے ڈی این اے کے اندر کیسے تھیں وہ پراپرٹیز کہ کون کس رنگ کا ہوگا اور کن صفات کا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں غور کرو۔ اس کے بعد فرمایا یہ، اب آیا لفظ علماء، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کا رعب تو طاری انہیں کو ہوتا ہے، خشیت کہتے ہیں، یخش اللہ سے ڈرتے ہیں، ترجمہ کر دیا جاتا ہے، وہ ڈرنا خوف اور چیز ہوتی ہے، خشیت اس کے معنی ہے کسی کے رعب سے جیسے نگاہیں نہیں اٹھیں، آواز نہیں نکلے، اسے خشیت کہتے ہیں۔ تو اللہ کی عظمت جن کے اوپر، اللہ کی بڑائی، گریٹنس، جس سے جو رعب طاری ہوتا ہے اس کی عظمت کا، وہ تو انہی لوگوں پر ہو سکتا ہے، اس کے بندوں میں سے جو علماء ہیں۔ تب آیا مطلب سمجھ میں علماء کا؟ خالی صرف سائنٹسٹ ہی نہیں، اللہ کے کلام کی روشنی کے اندر سائنٹسٹ تو صرف یہ دیکھتا چلا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ نہیں سوچتا کیوں ہو رہا ہے، مقصد کیا ہے، یہ کہاں سے آیا اور پتہ لگایا، اچھا لگاتے ہیں پتہ، اور ان کا یہاں سے آیا تھا، ایسے بنا تھا، یہ پروسیس تھا، وہ کیسے ہوا تھا، پھر اس کے پیچھے جاتے ہیں، اچھا اس کا بھی پتہ لگاتے ہیں، کس مقصد سے ہو رہا ہے یہ نہیں معلوم، یہ غائب ہے وہاں۔ تو جو اللہ نے وہی بھیجی، کائنات کو کیسے استعمال کرے، کوئی مقصد تھا اس کے اندر، اس کی روشنی میں پھر جتنے زیادہ علوم بڑھتے چلے جاتے ہیں، کائنات کا علم اس کی روشنی میں جو اللہ نے بھیجا، پھر وہ عالم ہوتے ہیں، قرآن نے انہیں عالم کہا ہے۔ ایک تو علماء لفظ یہاں صرف ایک جگہ لفظ علماء استعمال ہے، ایک جگہ علماء بنی اسرائیل سے چھوڑ دیا ہم نے۔ ایسے لفظ عالمین ان لوگوں کے لیے جو انسانوں میں سے علم والے ہوں، صرف ایک جگہ استعمال ہوا اس آیت میں، پورے روم کی، اس سے بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، پیچھے سے، اور اس کے بعد میں چلا آ رہا ہے، جہاں وَمِنْ آیاتِهِ، اور تم دیکھو اللہ کی نشانیاں چاروں طرف بکھری، ان میں سب میں سائنس ہے، میں خالی ایک آیت لی ہے یہاں پر، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں ان کی تخلیق، ان کی کریشن جو ہے وہ اللہ کی آیات میں سے ہے، اللہ کی آیات میں سے آسمانوں اور زمین کی کریشن،
واختلاف السنتکم اور والوانکم، تمہاری زبانیں جو ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئی ہیں، تمہاری جو رنگتیں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئی، یہ سب جو ہیں وہ اللہ کی آیات میں سے ہیں۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے، یہ اللہ کا ایک پورا نظام ہے۔ اس نظام کو پورا اسٹڈی کرنا، اور اس کے بعد پھر کائنات کے مناظر چلے گئے، اس سے پہلے بھی اس آیت سے سورہ روم کے اندر بہت دور تک، بعد میں بھی بہت دور تک۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، یہ چیز ہے، یہ علوم جن کے سامنے ہوں وہ ان آیات کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ان میں یقیناً اللہ کی آیات ہیں، لیکن علم والوں کے لیے ہیں، عالموں کے لیے ہیں۔ تو عالم ہونے کے، عالم تو بغیر کائنات کا علم ہوئے، قرآن نے کم از کم نہیں کہا، یہ لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ ہر چیز کو جو کوئی بھی کچھ تھوڑا بہت جانتا ہے وہ اس کا علم رکھتا ہے، وہ اس کا عالم ہوتا ہے۔ لوہار اس کا عالم ہوتا ہے لوہے کا، لوہے کے خاص حصے کا، پورے کا نہیں۔ لوہے کے اجزاء کیا ہے، لوہے کے کنٹینٹس کیا ہیں، لوہے کا کیمیکل کمبینیشن کیا ہے، اس کا وہ ساری چیزیں نہیں، لیکن پریکٹیکلی اس کو بہت سی چیزوں کا اس کا علم ہے، وہ اتنے حصے کا عالم ہوتا ہے۔ کارپینٹر اپنے حصے کا عالم ہوتا ہے، جتنا کام وہ کرتا ہے اس کا علم ہوتا ہے اسے۔ تو وہ ہر ایک کا اپنی دنیا کے اندر کچھ تجربات، کچھ ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں اس سے ان کا علم اتنا ہوتا ہے، لیکن اوورآل پوری کائنات کے اوپر غور کرنا، اس کی باریکیوں کو سمجھنا، اس کی گہرائیوں کے اندر جانا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور پھر اس کا استعمال کرنا، اس سے اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ کتنا حیرت انگیز نظام ہے پورا، ونڈرفل۔ اور اس میں پھر اس کو اللہ کی دی ہوئی وحی کی روشنی میں استعمال کرنا۔ پھر یہاں علم، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قرآن نے اس کو ریکگنائز کیا کہ اسے علم کہتے ہیں، انہیں علماء کہتے ہیں جن کے پاس یہ علم ہوتا ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، تاکہ یہ مثالیں جو دیتے ہیں ہم، یہ سے پہلے یہ جو آیت آئی تھی، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں دنیا کے انسانوں کے لیے دیتے ہیں، یہ عقل میں نہیں آئیں گی ان کے، یہ خیال، چاہے وہ مکڑی کی مثال دیں، چاہے وہ مچھر کی مثال دے دیں، اور پھر چاہے یونیورس کے اور دوسرے پروسیسز کی مثال دیں، یہ تو صرف علم والوں کی عقل میں آئیں گی، جہاں علم بھی ہو اور عقل کا استعمال بھی کرنے والے لوگ۔ اور پھر اس کے بعد مقصد ہے، خالی مثال دے دینا کوئی چیز نہیں ہوتی، ایک مقصد ہے۔ ہم لوگوں کے لیے ان مثالوں کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ مقصد جو ہے وہ جذبات کو روک کر، عقل کا مطلب میں نے بتایا تھا نا، عقل کسے کہتے ہیں، جذبات کے پیچھے نہیں بہہ جائے، علم سے وہ ایسے نتیجے نکالے یا علم کو ایسے استعمال کرے کہ جذبات کے پیچھے نہیں بہہ جائے، اس کو وہ کنٹرول میں رکھے، تو اس صلاحیت کا نام عقل ہے۔ تو پھر جن کے پاس علم ہوتا ہے اور جو پھر ساتھ میں جذبات کو روکتے ہیں، ان کے پیچھے نہیں چل پڑتے، وہ لوگ ہیں وہ جو ان مثالوں کو سمجھ سکتے ہیں، ان مثالوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور یہ سارے آسمان، ساتوں آسمان اور زمین، ان کو حق پر قائم کیا، حق کے ساتھ کریٹ کیا ہے۔ حق کیا ہے؟ حق کے ساتھ کریٹ کیا۔ ان میں اللہ نے وہ لاز رکھے، وہ قانون رکھے جو کبھی بدلیں گے نہیں، یہ اسی کے مطابق چل رہے ہیں سارے۔ اور پھر اس کا ایک مقصد ہے، بالحق کا مطلب یہ ہوا، ساتھ میں یہ بھی مطلب ہے کہ اس پورے یونیورس کا، اس کائنات کا ایک مقصد ہے، ایسے ہی نہیں ہے، فضول نہیں ہے۔ جب کوئی مکڑی کے جالے کی مثال سے چل رہی ہے، بعض سورت کا نام بھی مکڑی ہے، سورہ العنکبوت، عنکبوت مطلب مکڑی۔ جب کوئی سرکل میں چلتا ہے، وہ جالا دیکھا تھا نا ابھی آپ نے دیکھی ہے دن رات، یہاں ہے خاص طور سے ذہن کے اندر نقش آ جائے اس لیے ابھی یہاں میں نے دکھایا بھی تھا۔ بھول بھلائیاں، یہ گول چکر، بھول بھلائیاں جتنی ہوتی ہیں نا، جن میں سے نکل نہیں پاتے لوگ، وہ جو میز ہوتے ہیں اس میں گھس گئے تو نکل نہیں پاتے، وہ سب گول ہوتی ہیں۔ سیدھا راستہ ہو تو چلا جائے، پھر اس سے واپس آ جائے، اس میں سے نکل نہیں پاتے تو وہ اندر چکر کاٹتے رہیں، وہ اندر ہی گھومتے چلے جائیں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ یہ چکر میں ایسے ہی ہوتا ہے، روزانہ سینکڑوں کلومیٹر چل لیتا ہے وہ کولو کا بیل، پھر اسی جگہ کھڑا ہے،
گھومے چلا جا رہا ہے، گھومے چلا جا رہا ہے، اپنی جگہ سے ہلا ہی نہیں۔ تو یہاں پر ہمارے یہاں ہندوؤں نے نظام بنایا کہ سمے ایک چکر ہے، تو اس میں گھومے چلے جا رہے ہیں وہیں۔ تو پھر گھومنے کے اندر گھومے چلے جانے میں ایک ہی جگہ ایوولوشن نہیں ہوتا، وکاس نہیں ہوتا، ترقی نہیں ہوتی۔ وکاس تو سیدھے جانے میں ہوتا ہے، ترقی اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک مقصد ہے، یہ بھول بھلائیاں نہیں ہے، یہ مکڑی کا جالا نہیں ہے۔ یہاں کا جو آسمانوں اور زمین کی تخلیق، اس میں کچھ قانون ہے، اور وہ کسی وجہ سے۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، لیکن یہ بات سمجھ میں صرف ان کے آئے گی جو ایمان رکھنے والے ہوں گے، ان کی سمجھ میں آئے گی کہ مقصد کو تلاش کرنا ہے۔ اور یہ صرف ایمان والے، اور باقی سائنٹسٹ تو یہی کرتا رہے گا جن کے اندر ایمان نہیں ہے۔ وہ بہت بڑی بات ہے جو کوئی سائنٹسٹ کرتا ہے، لیکن بہت بڑی چیز چھوڑ رکھی ہے اس نے۔ وہ کیسے ہو گیا بس اس پر چلتا رہتا ہے۔ زندگی ختم ہو گئی، اگلی نسل آ گئی، اگلی نسل آ گئی، اس سے اگلی نسل آ گئی، یہ کیسے ہو رہا ہے پروسیس، کیوں ہو رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، بے مقصد ہو گیا سارا۔ اسی کائنات کا حصہ تو انسان بھی ہے، تو پھر انسان کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے، تو نہیں ہے ان کے یہاں سائنٹسٹ کے یہاں کوئی مقصد نہیں انسان کا۔ یہ تو ایک ایوولوشنری پروسیس کے تھرو ایک زیادہ ایوالوڈ، ایک زیادہ ترقی یافتہ ایک اسپیسی، ایک نسل وجود میں آ گئی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد کچھ بھی نہیں، یہ آ گئی، اس سے آگے اور ہو جائے گی۔ تو کوئی مقصد نہیں، پوری یونیورس کا کوئی مقصد نہیں، وہ غور ہی نہیں کرتا اس کے اوپر۔ کبھی مسلمان سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے، اگر وہ پروسیس چلتا رہتا، وہ تھے علماء، اصل علماء وہ تھے، وہ سارے وہ تھے جو دینی انسٹیٹیوشن سے نکلے۔ یہی دینی انسٹیٹیوشن جو ہے، یہ دینی ادارے سائنٹسٹ نکالتے تھے، الگ الگ علوم کے ماہرین نکالتے تھے، سائنٹسٹ بھی یہی نکالتے تھے۔ پوری دنیا میں صرف انہی کے نکالے ہوئے لوگ تھے، اور کہیں سائنٹسٹ ہی نہیں تھے ہی نہیں دنیا میں کہیں اور۔ تو کبھی وہ لوگ ریسرچز کرتے تھے، اب ریسرچز بند ہو گئی مسلمانوں میں، آپ کو ریسرچ سائنٹسٹ مسلمانوں میں نہیں ملیں گے۔ اسے علم ماننا بند کر دیا کہ وہ علم نہیں ہے۔ اگر اب وہ ریسرچز جن لوگوں کے ہاتھ میں، وہاں جو کچھ مذہب تھا ان کے سامنے، جو بھی رکھا گیا تھا، ان کے سامنے جو مذہب رکھا گیا تھا، اسے دیکھ کے انہوں نے جب سائنس پڑھی تو انہوں نے کہا یہ مذہب محمل چیز ہے، اپنے گھر میں رکھو، اپنی پرسنل لائف میں کرتے رہنا، باقی اس کا باقی یونیورس کے علوم سے، اس کا کوئی کائنات کے علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اپنے گھر میں تمہاری جیسے دل چاہے پوجائیں کرو، بس وہی ہے۔ ریلیجن مذہب اتنا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں کنٹرول تھا مذہب کا، انہوں نے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو زندہ جلا دیا۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، بائبل کہہ رہی ہے کہ زمین رکی ہوئی ہے، تو گیلیلیو کو توبہ کرنی پڑی کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے رکی ہوئی ہے۔ پر کتنے ہی سائنٹسٹ کو جلا دیا گیا زندہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب کے خلاف جا رہے ہیں، تو ایک ریوالٹ ہوا، بغاوت ہوئی، اور اس کے بعد پھر جب وہ کمپرومائز ہوا تو وہ اس بات کے اوپر ہوا کہ تمہاری دنیا الگ اور ہماری دنیا الگ۔ اس لیے کہ شروع بات کہاں سے ہو رہی ہے؟ وہی کائنات کی تخلیق سے، جس جگہ سے شروع ہو رہی ہے اس بائبل کے اندر، وہاں شروع میں باتیں چل رہی کہ یہ سب جو کچھ ہوا، یہ انسان یہاں پر 6-7 ہزار سال سے ہے۔ پہلے انسان آدم آئے تھے، 6-7 ہزار سال پہلے آئے تھے، پورا انہوں نے حضرت آدم کا جو ہے وہ شجرہ دے دیا ہے، ان کے بیٹے کون تھے، ان کے کون تھے، یہ سب ملا کے 6-7 ہزار سال کے اندر ہو گیا یہاں تک۔ یا تو ابھی کل پرسوں جو اس کے اندر برٹن کے اندر ہے، وہ 20th سینچری کے بھی شروع میں 1900 کچھ کے اندر ایک کمپلیٹ وہ نکلا تھا، مطلب جو کمپلیٹ اسکیلیٹن ہوتے ہیں، ٹکڑے تو الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن ایسے بہت کم ہے دنیا میں جہاں پورا انسانی ڈھانچہ کوئی مل جائے۔ وہ رکھا ہوا تھا، اس میں سے ایک ڈی این اے نکالا ہے اس کے ناک کے پاس سے، اسے پورا ایک فوٹو دے دیا انہوں نے پورا بنا کے، وہ تو پھر اس کی میپنگ ہوتی ہے، جینوم میپنگ کہلاتی ہے، ایک ڈی این اے سے جو 200 سال پہلے کے مرے ہوئے کی ہڈی میں سے نکالا ڈی این اے، وہ ریکارڈ آج بھی موجود ہے۔ اس کی شکل صورت کیسی تھی، اس کی آنکھیں کس رنگ کی تھیں، اس کے بال گھنگھریالے تھے، سب پورا اس کا فوٹو بنا ہے۔ کہ برٹن میں لوگ ایسے ہوا کرتے تھے پہلے، کالے، بہت کالے، گھنگھریالے بالوں والے، لیکن آنکھیں نہیں لی تھیں۔ وہ فیچرز تقریباً سارے جو ہیں وہ جینوم میپنگ سے انہوں نے دیے، جو 200 سال پہلے نکالا اس میں سے، اور بتایا انہوں نے کہ یہ 10,000 سال پہلے کا انسان ہے۔ وہ آج تصویر فوٹو پورے اس کے بیسک ٹریٹ دے رہے ہیں، ان کے بارے میں، اس کی اور صفات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مزاج کیسا ہوتا تھا، کیسے
اس لیے کہ وہ ریکارڈ اللہ نے رکھا ہے اس کے اندر، اس ریکارڈ کو پڑھنا آ گیا ہے تو مر جانے کے بعد بھی ریکارڈ باقی، ہزاروں سال بھی بعد بھی مل جائے گا وہ ریکارڈ۔ یہ کائنات کو اللہ نے حق پر بنایا، لیکن اس کے اندر یہ ایمان والے مقصد سمجھیں گے کہ کیوں بنایا۔ تو اس کے اندر نشانی آیت تو صرف ایمان لانے والوں کے لیے ہوگی۔ انہوں نے جب یہ جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے پھر اس کو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا یہ مذہب فضول چیز ہے، آپ جیسا مانتے ہیں آپ اپنے گھر رہیے، خوش رہیے، مانتے رہو۔ اب وہ کلیش بند ہو گئے، ٹکراؤ ان کے بھی ماننے والے بہت ہو گئے، تو اب ان کا وہ کنٹرول ختم ہو گیا کہ پھر انہیں زندہ جلانا شروع کر دیں۔ یہ لائنیں الگ الگ ہو گئی دونوں کی۔ اب آج تک یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بھئی وہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، یہ الگ مذہب الگ چیز ہے، سائنس الگ چیز ہے، اسلام دین ہے، اس کے اندر مذہب نہیں ہے، یہ اللہ کی کائنات ہے بنائی ہوئی۔ اس کے بارے میں جاننے کو سائنس کہتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز کے جاننے کو، اور اسے کیسے استعمال کریں اسے دین کہتے ہیں۔ دین خالی پوجاؤں کا نام نہیں، اس کائنات کو یوز کیسے کریں، تو ان دونوں کا تو بہت قریبی بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو قرآن تو اسے انسپائر کرتا ہے کہ اسے دیکھتے رہو اور اسٹڈی کرتے رہو، اور تب علم مکمل ہوگا، تب عالم بنو گے، تب علماء بنیں گے۔ تو یہ مسلمانوں میں سے ریسرچز ختم ہو گئیں، اب بس کوئی کورس پاس کیا اور پھر جاب کر لیا، یا اپنا پھر کوئی پروفیشن شروع کر دیا۔ تو ریسرچز اگر ان میں رہتی، سائنٹسٹ اگر ان کے اندر رہتے تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ مقصد ختم ہو گیا تھا کبھی۔ اب آج کے سائنٹسٹ کے پاس سے مقصد غائب ہو گیا، اس لیے کہ مذہب کو تو الگ رکھ چکا، وہ مذہب تھا، دین اس کے یہاں تھا نہیں۔ اگر یہ لوگ ہوتے جو دینی ادارے تھے، ان سے سائنٹسٹ آج تک اگر نکل رہے ہوتے تو پھر مقصد ختم نہیں ہوا ہوتا، تو اس کی روشنی میں، وہی کی روشنی میں سائنس ساری آ رہی ہوتی نا، تاکہ یہ ان سب کا ایک مقصد ہے، اور لیکن اس سے فائدہ صرف وہ اٹھا سکتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ دیکھیے اسی بات کو ایک دوسری جگہ کہا اور کب بتایا، ایک مقصد بتایا یونیورس کا کیا ہے، کائنات کا۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق حق کے اوپر قائم ہے، حق کے ساتھ میں ہوئی، اس کے اصول ضابطے سب چیزیں بالکل سچی ہیں، پہلے جیسی تھی ویسے ہی وہی اصول آج بھی اس کے اندر جاری ہیں، اور یہ سب اس لیے ہے، اب ایک مقصد بتایا، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ مل جائے۔ اس لیے یہ کائنات ایسے رکھی گئی ہے، یعنی انسان کے لیے بنایا گیا یونیورس کو۔ اصل انسان کا مقصد یہاں نہیں بتایا اس آیت میں، انسان کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، یہ تھا کائنات کا یونیورس کا مقصد، اور یہ یونیورس انسان کے اعمال کو بھی ریکارڈ کر رہی ہے، اور یہ یونیورس انسان کے اعمال کا بدلہ بھی انہیں دیتی جا رہی ہے لگاتار، اس لیے کہ اس کے اندر کچھ اصول اور ضابطے اور قانون رکھے ہیں۔ تو یہ سب اس لیے سارا نظام بنایا تھا کہ یہ یہاں سروائیو کر سکے، اس کا ٹیسٹ ہو سکے، کچھ حصہ کچھ بدلہ اس کو اس زندگی سے آگے جانے کے بعد ملے گا، اور بہت سے بدلے اس کو یہیں پر ملتے چلے جائیں گے، وہ یہ یونیورس اور کائنات دے گی اسے، اور اس لیے کہ اس کے اصول رکھے ہوئے ہیں یہاں پر، وہ اصول بدلتے نہیں۔ اور یہاں یہ کہ اس کائنات کے اندر تم نے پیڑ بہت کاٹے، وہاں آ جائیں گے زلزلے، آ جائیں گے، اگر بہت زیادہ کاٹ دیے یہ بھی اعمال صالحہ میں سے اسے نہیں کرنا، تو یہ کائنات بھی بدلے دیتی چلی جاتی ہے، یہ ایسے رکھی تھی، اور یہ ایسے رکھی تھی کہ انسان زندہ رہ سکے۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی جو اس یونیورس کے اندر ہے تو انسان یہاں زندہ نہیں رہ سکتا، وہ اصول اگر فکس نہیں ہوتے تب بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ سب چیزیں معلوم ہیں، اسی کی بنیاد کے اوپر پھر انسان آگے کرتا چلا جاتا ہے، اس کو اصول معلوم ہے، اور اس کی وجہ سے وہ نئی نئی ایجاد کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے تاکہ یہاں انسان رہ سکے، انسان کے لیے بنائی تھی، اس کا ٹیسٹ ہو سکے، اور بہت سے بدلے اس کو یہیں اسی دنیا میں مل جایا کرے، اس لیے بنایا تھا اس کو۔ تو یہ تو صرف مقصد تو ایمان والوں کی سمجھ میں آئے گا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ تلاوت کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف وحی کی گئی، کتاب کے شکل میں، کتاب میں سے جو وحی کی گئی، الکتاب کی طرف میں سے جو وحی تمہاری طرف کی گئی، واقم الصلاۃ، اور صلاۃ قائم کرنا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر طرح کی بے حیائی برائی سے روک دیتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد تو بہت بڑی چیز ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور جتنے یہ مصنوعی چیزیں بناتے ہیں اللہ سب جانتا ہے، جتنی چیزیں گڑھتے ہیں،
اس کے بہت سی، اس کے ہر ٹکڑے کی الگ الگ تشریح کی ضرورت ہے اس آیت کے. وَتْلُو، تلاوت کرو جو وہی الکتاب میں سے تمہاری طرف کی گئی، اسے تلاوت کرو. ہمارے یہاں تلاوت کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں، اس میں پرائز دی جاتے ہیں، انعام ایک کے بعد دوسرا قاری آ رہا ہے، تلاوت کے کمپٹیشنز ہو رہے ہیں. یہ سب جتنے مدرسے ہیں ان میں سب میں تلاوت سکھائی جاتی ہے. تلاوت کے معنی پڑھنا ہی آ گیا نا. تلاوت کے معنی پڑھنا خالی نہیں ہوتے. تلاوت کے لفظی معنی یہی ہے، امام راغب کی ڈکشنری سے ہے، یہ عربی میں ہے، اردو ہندی انگلش میں نے کر دی ہے. تلاوت کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا، فالو کرنا، اتباع کرنا. ایسے چلنا کہ بیچ میں کوئی دوسرا نہیں آ جائے، بیچ میں کوئی اجنبی نہیں آ جائے. لیس بینہم ما لیس منہا، جو اجنبی ہو وہ نہیں آ جائے درمیان میں. ایسے کسی کے پیچھے چلنا، اسے کہتے ہیں تلاوت. تو جو پڑھا جا رہا ہے وہ اس کی اتباع کرنی ہے، پڑھنا بھی ہے، اور درمیان میں کچھ اور نہیں لانا ہے، اسے خالص رکھنا ہے اللہ کے کلام کو، کچھ اور بیچ میں نہیں لانا ہے. یہ تب ملا کے یہ تلاوت ہوئی. یہ جو کتنی اچھی آواز سے پڑھ رہے ہیں، یہ اچھا فن ہے، بہت اچھا فن ہے. لیکن کتنی اچھی آواز سے پڑھ رہے ہیں، تلاوت یہیں تک رہ گئی. قرآن کی تلاوت کے لفظ کے معنی یہ نہیں تھے. کہا کرو تلاوت اس کی جو تو وہی کی گئی الکتاب میں سے تمہاری طرف، کا مطلب یہ کہ اسے فالو کرنا ہے ایسے کہ پھر کچھ اور بیچ میں نہیں لانا ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اب صلاۃ کا قیام آ گیا. اس کے بارے میں چونکہ صلاۃ پر تو میں نے بہت کچھ کہا ہے، بہت سے موقعوں پر کہا ہے، الگ سے بھی تقریریں کی ہیں، مختلف اور آیات کے تشریح میں آتا رہتا ہے. لیکن پھر جب قرآن نے چیزیں ریپیٹ کی ہیں، قرآن نے چیزوں کی تذکیر کی ہے، یاد دہانی بار بار کرائی ہے، تو پھر مجھے بھی اس تفصیل میں سے بھی کچھ حصہ تو کم از کم مجھے بھی ریپیٹ کرنا ہے یا دہرانا ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ ریمائنڈر دیتے رہا کرو. ریمائنڈر نہیں دیتے، معلوم ہوتا ہے لیکن انسان کے پیچھے ڈال دیتا ہے ان چیزوں کو جو اس سے عمل کراتی ہیں، جو جذبے کی ہوتی ہے. اس لیے یاد دلاتے رہا کرو، ریمائنڈر دیتے رہا کرو. یہ آگے اقیم الصلاۃ. تلاوت تو ہو گئی، جو وحی کی گئی اس کی تلاوت ہو، اس کے پیچھے ایسے چلیں کہ بیچ میں کچھ اور نہیں آئے، درمیان میں ملاوٹ نہیں ہو کوئی. واقم الصلاۃ، اور صلاۃ کا قائم کرنا. اب ترجمہ اسی لیے میں نے یہاں پر صلاۃ لفظ ہی کیا، صلاۃ کا صلاۃ. ہندی میں بھی صلاۃ ہی لکھا ہے اور انگلش میں بھی صلاۃ ہی لکھا ہے. ترجمہ نماز نہیں کیا، ہمارے تو نماز کہتے ہیں نا. پھر نماز خالی یہ چیز ہے جسے 5 وقت کی جو نماز کہلاتی ہے. صلاۃ دیکھیے، اس آیت کو دیکھیے، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، آیت نمبر 37. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے ہمارے رب، جب حضرت ہاجرہ اپنی اہلیہ اور اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو اسماعیل کو جب وہاں چھوڑ کر چل دی اللہ کے حکم سے، وہاں جہاں پر دور دور تک کچھ نہیں تھا، نہ پانی تھا، نہ کوئی کسی طرح کی کوئی پیداوار تھی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی نسل میں سے کچھ کو، اپنی ذریت، اپنی اولادوں میں سے کچھ کو اس ویلی میں، اس وادی میں چھوڑ دیا اس وقت آپ کے حکم سے، جہاں کچھ نہیں اگتا، آپ کے محترم، قابل احترام، مقدس ہولی گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے ہمارے رب، اس وجہ سے کیا ہم نے تاکہ یہ صلاۃ قائم کریں گے. ایک عورت ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، یہ یہاں صلاۃ قائم کریں گے اس لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں. اب 8-10 بڑے پکڑ کے لائے ہوتے، ان کو وہاں پہ رکھا ہوتا، صلاۃ قائم کریں گے. اب یہ کتنی نسلوں کے بعد صلاۃ قائم کریں گے، بڑے ہو جائیں گے تو. پھر یعنی صلاۃ کا مطلب اگر نماز ہوگا تو، اور پھر یہ کہاں سے لائے کہ چھوڑا یہاں پر؟ 1500 کلومیٹر، 1500 کلومیٹر سے آئے ان کو یہاں پر چھوڑنے کے لیے کہ یہاں صلاۃ قائم کریں گے. وہاں نہیں کر سکتے تھے وہ ادھر جہاں جارڈن اور شام کے آس پاس کے جس علاقے میں پہلے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ میں، اگر صلاۃ ہی قائم کرنا ہے تو بھئی یہاں کیجئے. مطلب صلاۃ کو اگر نماز کہیں تو نماز یہاں قائم کیجئے. پھر نماز کچھ بڑے لوگ قائم کریں گے نا، دودھ پیتا بچہ قائم کرے گا، یا جب بڑا ہو جائے تب چھوڑائیے گا کہ بھئی یہاں پر نماز پڑھا کریں گے یہ دونوں مل کے، ایک عورت اور ایک لڑکا. اب میں نے یہاں صلاۃ کے قیام کے لیے چھوڑا اس جگہ. تو یہ صلاۃ کا قیام یہ صرف نماز نہیں ہے، نماز تو وہی قائم کر لیتے ہیں اگر 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے کو صلاۃ قائم کرنا خالی کہے تو. صلاۃ
یہ وہ جگہ ہے جو مرکز ہے تمام انسانیت کا، پوری دنیا کے اندر یہاں سے دین چلے گا، دین کا مرکز بنے گا۔ یہ اللہ نے بتا دیا تھا پہلے سے کہ یہ وہ جگہ ہے، اس لیے کہا ہے اس وقت نہیں بنا تھا یہ عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس، تو یہ ان کے علم میں ہے، ان کو بتایا گیا ہے۔ وہاں تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، دور دور تک کوئی اینٹ بھی نہیں تھی، تو آپ کے اس محترم گھر کے پاس یہاں چھوڑ دیا ہے تاکہ یہ صلاۃ قائم کرے۔ یہاں ان کو چھوڑا ہے، یہ جانشین بنیں گے، وہ نظام قائم کرنا ہے، یہاں سے ایک سسٹم ہے، نظام ہے، پورا دین کا مرکز ہے، اور دین کا اصل نظام یہاں سے قائم ہوگا، اس کی بنیادیں ڈالیں گے، پھر وہاں بستی ہوگی آگے جا کے، اور پھر وہ بستی ہونے کے بعد، ورنہ چاہے بستی ہو جائے، نماز پڑھنا ہو تو بستی تو وہاں پر تھی، ایسا تھوڑی کہ کسی جگہ پہنچ گیا کہ یہاں پر نماز 5 وقت کی ہو جایا کرے۔ تو یہ صلاۃ خالی یہ نماز نہیں ہے، وہ جو نظام ہے، وہ سسٹم پورا جس کا ایک مرکز ہے، وہ سسٹم قائم نہیں ہو سکتا اس 5 وقت کی نماز کے بغیر۔ یہ بھی صلاۃ ہے، لیکن یہ اس کی پریکٹس ہے، اسی لیے اسے دین کا پلر کہا ہے۔ ستون خود عمارت نہیں ہوتی، پلر عمارت نہیں ہوتی، ایسنشیل پلر ہے، اس کے بغیر وہ عمارت نہیں بنے گی، وہ بلڈنگ نہیں بنے گی، ہے لازم۔ یہ اس کی پریکٹس کے لیے تھی، تاکہ وہ صلاۃ، وہ نظام قائم ہو جائے۔ یہ جو نماز تھی 5 وقت کی، یہ بھی اسے بھی صلاۃ کہا، لیکن ہم نے صرف اس نماز کو صلاۃ کر لیا، اور صلاۃ کا نظام جو ہے وہ بھول گئے، سسٹم بھول گئے، خالی یہ نماز رہ گئی، اور اس نماز کی حقیقت بھی کھو دی، پھر اس کا قیام بھی بھول گئے کہ یہ قائم کیسے ہوتی ہے۔ یہ کیا 5 وقت پابندی سے پڑھ لیا کریں، پڑھنا تو ہے ہی نہیں کسی جگہ۔ واقم الصلاۃ، اور صلاۃ قائم کرو۔ تو قائم کرنا اسے کہتے ہیں جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹے نہیں، پرماننٹ ہو جائے۔ تو اس کا جو سب سے، آپ کو بہت تفصیلات معلوم ہے، بہت مختصر رکھ رہا ہوں، تو اس کی جو روح تھی وہ غائب ہو گئی۔ جہاں بھئی کس کی بندگی کے لیے، کس کی کھڑے ہو، کسے یاد کر رہے ہو، کس کے سامنے کھڑے ہو، ہوا میں کر رہے ہیں، آپ کچھ پڑھ رہے ہیں ہوا میں، تو کانٹیکٹ اسٹیبلش نہیں ہوا، رابطہ نہیں ہوا، کانٹیکٹ اسٹیبلش نہیں ہوا، رابطہ نہیں ہوا، کس کی پوجائیں کر رہے ہو، یا بندگی کر رہے ہو، کس کی کر رہے ہو، یاد کر رہے ہو، کس سے کر رہے ہو، مانگ رہے ہو، کس سے مانگ رہے ہو۔ یہ تو بالکل محمل بات ہے، بس خالی تصور بن گیا، اس لیے عجیب نہیں لگ رہی کہ ہم اللہ سے کر رہے ہیں۔ کانٹیکٹ کے بغیر مانگنے کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، وہ اس کانٹیکٹ کا طریقہ بتایا تھا، وہ یہ نماز تھی۔ وہ تفصیلات آپ اس کی معلوم ہے، اس لیے اور تفصیلات میں نہیں جا رہا، اس لیے کہ میں نے اس پر بہت کچھ کہا ہے، بہت تفصیل سے، بہت مرتبہ کہا ہے۔ وہ اس نماز کی روح تھی، رابطہ اس سے قائم ہو جانا، ہر طرف سے کٹنے کے بعد وہ میڈیٹیشن تھا، ویسے نماز، وہ اس طریقے سے نماز ہونی تھی۔ میں اس نماز کی بات بھی، اس سے پھر وہ اس کی موجودگی قائم ہو جاتی، موجودگی کا احساس قائم ہو جاتا، پرماننٹ ہو جاتا، تو وہ صلاۃ کا قیام تھا، وہ اصل قیام تھا کہ اب ٹوٹے گا نہیں کبھی، اب ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ پریکٹس اسٹور ہو جاتی ہے سب کانشیس مائنڈ میں۔ وہ پھر شروع میں جب تک پریکٹس نہیں ہوتی تب تک اسٹور نہیں ہوتی، پریکٹس اسٹور ہے، اسٹور اس کی کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم اس کے سامنے حاضر ہیں، اس کی پریکٹس صبح، دوپہر، شام، رات، پھر تو وہ پریکٹس اسٹور ہو جائے گی، اب بغیر سوچے سمجھے سب کانشیس مائنڈ کے اندر رہے گا کہ وہ ہمارے ساتھ میں ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو صلاۃ کا اصل قیام تو یہ تھا۔ اب تو اس نماز، یہ جسے نماز کا ہم نے کہا صرف یہاں تک صلاۃ رہ گئی ہے، صلاۃ یہ بھی اٹھ گئی، امت میں سے اٹھ گئی، اس کا پروسیجر، اس کا طریقہ ختم ہو گیا، اس میں اس کی روح نکل گئی تو پھر لاشیں رہ جاتی ہیں۔ لاش جو زندہ ہوتا ہے وہ کچھ کرتا ہے، لاش تو کچھ نہیں کرتی، تو جب اس کی لاشیں رہ جائیں گی تو یہ اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچے گا۔ لاش کو تو جلدی سے کچھ لوگ جلا دیتے ہیں، کچھ لوگ جلدی سے جا کے دفن کر دیتے ہیں۔ زندہ کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے کوئی، یہاں کچھ کریٹیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر، وہ کچھ کرتا ہے، اس سے کچھ فائدے پہنچتے ہیں۔ زندہ سے فائدے کیا تھے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ایک بتایا یہاں پر، وہ تو بہت تھے، کہا صلاۃ جو ہے وہ ساری فحش چیزوں سے اور سب برائیوں سے روک دے گی، زندگی میں سے یہ ختم ہو جائیں گی، جب لاشیں رہ جائیں گی وہ تھوڑی ختم کریں گی۔ اب 5 وقت کے نمازی ہیں اور یہ نہیں ہو پاتا، تو کیوں نہیں ہو پاتا؟ وہ صلاۃ کا قیام نہیں، وہ کیفیت ہی قائم نہیں ہوتی کہ سب طرف سے کٹنے کے بعد اس وقت ہم اللہ کی طرف متوجہ ہیں، ایسے کہ گویا کہ اسے دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم یہ کہ وہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ جب وہ چیز نہیں ہے تو اس کو ساتھ میں نہیں لیا، اس سے کانٹیکٹ نہیں ہوا، اس سے رابطہ نہیں ہوا،
وہ جب کانٹیکٹ پرماننٹ ہو جاتا ہے تو پھر زندگی کے اندر سے یہ تمام چیزیں نکلتی ہیں، کم ہوتی ہیں، کم از کم کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اگر بالکل ویسے ہی رہے جیسے پہلے تھا اور کوئی تبدیلی نہیں ہو تو پھر صلاۃ نہیں ہوئی۔ ایک رزلٹ بتا دیا نا، نتیجہ بتا دیا کہ نماز سے کیا ہوگا، اور وہ نہیں ہو رہا، اور کیے چلے جا رہے ہیں، اور صدیوں سے کیے چلے جا رہے ہیں، سینچری سے۔ تو جو بتایا تھا اس سے یہ نتیجہ نکلے گا اور وہ نہیں ہو رہا تو کہیں گڑبڑ ہے نا۔ وہ آپ کا پین ہے، لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے ختم ریفل، اب اسی کو ہلائے چلے جا رہے ہیں، وہ سامنے کچھ نہیں لکھ رہا، انہوں نے کہا نہیں اس سے لکھنا تھا۔ سینچری سے وہ جس میں ریفل نہیں اس سے کاغذ پہ چلائے چلے جا رہے ہیں، سامنے کچھ آ ہی نہیں رہا۔ اس کا پرپس تو یہ تھا کہ اس سے چیزیں ریکارڈ ہوں گی، نظر آئے گا اور لکھیں گے، سامنے کچھ نہیں آ رہا اور اسے ہلائے چلے جا رہے ہیں، بھائی ریفل ڈالنا تھا نا۔ تو یہ بنا ریفل کے پین ہے جو چلا رہے ہیں، وہ اصل چیز اس کے اندر جو تھی وہ تو غائب ہو گئی، اس سے اللہ سے تعلق اور ربط اس کیفیت کے ساتھ میں پھر اسے ساتھ لے لیں، اس کا قیام ہو جائے، وہ سب کانشیس مائنڈ میں تحت الشعور میں آ جائے کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ایسی کیفیت کے ساتھ میں ہو کہ وہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے اس وقت ساتھ میں، اس وقت اس کے حضور ہے، باقی سب طرف سے کٹ چکے ہو، تو پھر وہ ان تمام چیزوں سے رکے گی۔ وہ جو نظام صلاۃ ہے وہ بھی ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی قائم کرے گا جس میں برائیاں نہیں ہوں گی، اور انڈیویجول کی زندگی میں سے بھی یہ کم ہوتی چلی جائیں گی، افراد کی زندگی میں سے اس نماز سے، اس صلاۃ سے جو نماز ہوتی ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، اس سے پہلے کی آیت کے اندر ہے، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 59، اس سے پہلے کی آیت میں بہت سے نبیوں کے نام لیے، اور کہا پھر وہ سب جب نبی گزر گئے تو ان کے بعد پھر ناخلف لوگ آئے، خلف میں نے پیچھے آنے والا، پھر ان کے بعد وہ آئے جو صحیح ان کی پیروی پیچھے چلنے والے نہیں تھے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا، صلاۃ ضائع ہو جاتی ہے، انہوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا، یہ ہوا ہے صلاۃ ضائع ہو گئی، اس وقت صلاۃ جو ہے وہ انہوں نے ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، پھر وہ اپنے جذبات کے پیچھے چلنے لگے۔ دیکھیے وہی پیچھے سے سلسلہ چل رہا ہے کہ عقل والے ہی، علم والے ہی صرف عقل کا استعمال کر سکتے ہیں، جذبات کو روک کر علم کا استعمال، اسے عقل کہتے ہیں۔ جو وہاں سے بات چل رہی ہے تو کیا کہ انہوں نے جب صلاۃ ضائع ہوئی تو پھر جذبات کے پیچھے چلنے لگے، جو پسند ہے وہ کریں گے، ظلم بھی کرنے لگے، ہمیں اس میں فائدہ محسوس ہو رہا ہے، علم میں عقل کا استعمال ختم کر دیا۔ تو عقل تو وہ تھی جو جذبات کو روکتی، اور علم خالی وہ نہیں تھا جو یہاں سے لیا تھا، علم وہ تھا جو وحی کی رہنمائی کے اندر ان چیزوں کو استعمال کیا تھا، اس کے ساتھ پھر عقل کا استعمال تھا۔ تو پھر انہوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا، صلاۃ تو گئی۔ یہ ہے جسے میں نے کہا جب نبیوں کے جانے کے بعد لوگوں نے یہ کیا کہ بعد کو جو لوگ آئے انہوں نے صلاۃ ضائع کر دی، یہ مطلب نہیں کہ نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، وہ آج بھی اپنی عبادتیں مختلف طریقے سے یہودی کرتے چلے آ رہے ہیں، اور دنیا کے اور بہت سے مذاہب کے لوگ جیسے ان کے یہاں رائج تھی وہ کچھ بدل گئی ہوں گی۔ صلاۃ کو ضائع کر دیا، یہ تو قیام صلاۃ تو بچا ہی نہیں جو چیز تھی، اور پھر اس سے فائدے، پھر اس سے یہ تھا کہ زندگی میں سے وہ برائیاں نکل جاتی، وہ نہیں ہوا بلکہ جذبات کی طرف لوگ چلے جا رہے ہیں، یہ پانچوں وقت کی نماز بھی چل رہی ہے، واتبعوا الشہوات، وہ سب برائیاں اپنی جگہ چل رہی ہیں، فسوف یلقون غیا، تو پھر اس کی سزا نہیں ملے گی، پھر اس کا رزلٹ اور انجام بھی دیکھیں گے، وہ اس گمراہی کی سزا بھی پائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہ آیت کے میں نے کہا تھا نا بہت سے ٹکڑے، ایک ایک ہر ٹکڑے کے اندر اس آیت کے اندر کچھ مطلب ہے۔ بولا ذکر اللہ اکبر، اور صلاۃ سے زیادہ بڑی چیز وہ ہے، یہ اللہ کا ذکر، یہ تو صلاۃ سے بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر صلاۃ سے اوپر کی چیز ہے۔ یہ اللہ اکبر کیا ہے جو یاد دلایا تھا، یہ تو بے سوچے سمجھے کہتے ہیں، بس جب اپنی چینج کرتے ہیں نا، رکوع میں جانا ہو تو اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر سجدے میں جانا ہو تو اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر سجدے سے اٹھنا ہو تو اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ اتنی دفعہ بار بار صلاۃ کے اندر جو یہ تو ابھی زبان سے کہلوایا تھا، لیکن ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو یاد رکھنا ذکر، یہ ذکر تو کہا کہ یہ تو سب سے عظیم ترین چیز ہے۔ ابھی تک تو یہ معلوم تھا نا کہ سب سے اونچی چیز نماز ہے آپ کو۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی، نبی بنایا، یہ سورہ طٰہٰ ہے، چھوٹی چھوٹی سی آیتیں، دو ورڈز کی، تین ورڈز کی، تو یہ اس کے اندر یہاں 6 آیتیں آ گئے، 29 سے 29 سے 34 تک اتنے حصے میں۔ ان سے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس پہنچو، فرعون اس سے تو جان بچا کے بھاگے تھے، اب کہا کہ وہیں پہنچو، فرعون کے پاس جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ کچھ درخواست کی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي،
میرے گھر والوں میں سے میرے لیے ایک وزیر بنا دیجیے، پہلے تو اسسٹنٹ دیجیے مجھے. ہارون آخی نام لے کر کہا، یہ میرا بھائی ہارون، اس کو میرا اسسٹنٹ نبی بنائیے پہلے. اشدد بھی ابری، یہ اس سے مجھے ذرا اسٹرینتھ ملے گی، طاقت ملے گی. میرے اندر ہیں کچھ کمیاں میں پاتا ہوں. واشرکو فی امری، میرے اور پھر میرے کام میں یہ مدد دے گا، ساتھ دے گا. یہ میرا بھائی، اس کو میرا اسسٹنٹ نبی بنا دیجیے. کئی نسبحہ کا کثیرہ، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں پھر ہم آپ کی خوب تسبیح کریں گے. حکم کیا ہوا تھا، جاؤ فرعون کے پاس. ان کا جاتے ہیں، پہلے میرے بھائی کو بنا دی، پھر ہم تسبیح کیا کریں گے آپ کی خوب. فرعون کے پاس جا کے تسبیح کریں گے. تو یہ تسبیح وہ ہے، فرعون کے پاس جائیں گے اور پھر وہ بہت 100 دانوں والی، اور اس کو پھر جا کے جپنے لگیں گے. پھر بات یہ ہو رہی ہے، ان سے کہا چلو جاؤ فرعون کے پاس. اب تو ان کا بڑا مشکل کام ہے. اس سے پہلے ہے ان کا میری زبان ٹھیک سے نہیں چلتی، میری زبان کو اسٹرینتھ دے دیجئے، اس کی ہکلاہٹ ختم ہو جائے، میری بات وہ ٹھیک سے سمجھنے لگے. اکیلا جانے میں، وہاں جس جگہ جا رہا ہوں بہت بڑا کام ہے، اکیلے کے بس کا مجھے نہیں محسوس ہو رہا، مجھے طاقت چاہیے، بھائی کو ساتھ میں دیجئے ایک اور. پھر جاتے ہیں ہم وہاں، آپ نے حکم دیا ہے، پھر یہ جب آپ یہ کر دیں گے تو پھر ہم آپ کی تسبیح خوب کیا کریں گے. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ذکر آ گیا، اور خوب آپ کا ذکر کریں گے جا کے. فرعون کے پاس جا کے پھر ایک کونے میں بیٹھ کے وہ 1000 دفعہ جو ہے وہ کوئی وظیفہ پڑھیں گے. اب ذکر تو یہی کہلاتا ہے نا، تسبیح پڑھیں گے، وظیفے پڑھیں گے. فرعون کے پاس ذرا بھائی اور ساتھ ہو جائے، بس اکیلے میں رسک تھا کچھ. ذکر کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو ذکر یہی ہو گیا نا، یہ اذکار بانٹتے ہیں ہمارے بزرگ اپنے مریدوں کو، یہ تمہارا ذکر ہے. اب وہ اس کو اتنی دفعہ وہ روزانہ پڑھنا ہے، اسے روز پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، یہ ذکر ہے. اور تسبیح تو آپ اسی کو کہتے ہیں، وہ جو مالا کی طرح ہوتی ہے جس کے اندر موتی پڑے ہوتے ہیں. اسے جتنی دفعہ پڑھا بھائی، اس کے یہ بتا دیا تمہیں، اس کی روزانہ 10 تسبیح پڑھا کرو. سب پڑھنے کی چیزیں ہو گئی، نماز بھی پڑھنے کی چیز ہو گئی، تسبیح بھی پڑھنے کی چیز ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا پھر ہم آپ کا خوب ذکر کریں گے اور پھر تسبیح کریں گے. بھائی یہ جا رہے ہیں فرعون کے پاس، تو تسبیح تو کچھ اور ہے اور ذکر بھی کچھ اور ہے. قرآن نے کہا یہ لفظ سین بے ہے، کلن فی فلک یسبحون، یہ سارے ستارے، سیارے، پلانٹ جتنے سب اپنے اپنے آربٹس میں تیزی کے ساتھ میں تیر رہے ہیں. یسبحون، یہ ہے تسبیح، اسے لفظ تسبیح بنا. اس کے مطلب تیزی کے ساتھ میں گزرنا، کسی کام میں لگا ہونا تیزی کے ساتھ میں، تسبیح اسے کہتے ہیں. کئی نسبح کا کثیرہ، پھر آپ کے کام کو ہم خوب اچھے طریقے سے انجام دیں گے، بڑی تیزی سے لگ جائیں گے. یہ تسبیح ہے. اب پوری کائنات تسبیح کر رہی ہے، قرآن نے کہا، اس لیے وہ پوری کائنات اپنے مستعدی کے ساتھ میں اپنے ایفیشینٹلی اللہ کے کام میں لگی ہوئی ہے، جو اس کو مقصد دیا گیا اس میں لگی ہے. تسبیح اسے کہتے ہیں، اصل مفہوم جو تسبیح کا ہے. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور پھر آپ کا ذکر بھی ہم خوب کریں گے وہاں فرعون کے پاس جا کے. ذکر کا مطلب یاد کرنا اور یاد دلانا. ہم مستعدی سے کام میں لگیں گے اور پھر آپ کی یاد دلائیں گے، ساتھ میں ایک ہیلپر بھی چاہیے. جا رہے ہیں، یہ دیکھیے پھر یہی آگے. پھر اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت ہارون کو دے دیا. اسی کے آگے کی آیات ہیں بیچ میں کچھ چھوڑ کر، کہا تمہاری دعا قبول کر لی، ہارون کو تمہیں دے دیا، جاؤ. اذهب انت واخوك، اب تم اور تمہارے بھائی جاؤ، بھی آیاتی، میری آیات کو لے کر، میری نشانیوں کو لے کے، ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر جو ہے وہ بھول میں نہیں پڑے. ہر وقت یہ دونوں چیز وہ ہیں، یاد دلانے جا رہے ہیں اور ہر وقت میری یاد تمہارے دل میں رہنی چاہیے، وہ قائم ہو جانی چاہیے اندر. یہ ہے ذکر. تو ذکر تو بہت بڑی چیز ہے. اور میں نے بہت مرتبہ اس آیت کا حوالہ دیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کائنات میں اللہ کی آیات بکھری پڑی ہیں، یونیورس کی کریشن کے اندر، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے اندر جو چینجز ہیں، واختلاف اللیل والنہار، اس میں لازماً اللہ کی آیات ہیں، لیکن عقل والوں کے لیے عقل کی ضرورت پڑے گی ان آیات کو سمجھنے کے لیے. الذین، یہ وہ لوگ ہوں گے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، چاہے لیٹے ہوں، چاہے کھڑے ہوں، چاہے بیٹھے ہوں، وہ ذکر کر رہے ہوں گے. یذکرون اللہ قیام، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، چاہے لیٹے ہوں چاہے بیٹھے ہوں. یہ وہ لوگ ہوں گے، وہ قیام وقعودا وعلی جنوبہم کیسے ذکر کر رہے ہوں گے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ چنتن کر رہے ہوں گے، غور و فکر، پونڈرنگ اپون دا یونیورس، تفکر کر رہے ہوں گے آسمان و زمین کی کریشن کے اوپر، وجود میں کیسے آئے، کیا اس سے اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا، اس سے دنیا میں ثابت کریں گے.
اپنے ذہن میں اس کی عظمت آئے گی، دنیا کے اوپر کو سب پروف کریں گے، اسے یاد دلائیں گے، ذکر ہے، بہت بڑا ذکر ہو گیا۔ ذکر تو یہ تھا، اب ہمارے یہاں ذکر کچھ پڑھنے کو کہنے لگے، کہا جاؤ وہاں پہ جاؤ، دیکھو میرے ذکر سے غافل مت ہونا، اذهبا الى فرعون انه طغى، بہت بڑا سرکش ہے، جاؤ اس کے پاس، لے کر ہماری آیات کو تسبیح۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جا رہے ہیں، تسبیح کریں گے، ذکر کریں گے، مستعدی سے کام میں لگیں گے، اسے بھی یاد دلائیں گے، اور آپ کی ساری ہدایات کو ہم تو یاد رکھیں گے ہی۔ ذکر ہوا، اور ذکر جو ہے ایک دوسری چیز، یہ جو ابھی میں نے اس میں بھی آیا تھا، ابھی جو آیت پڑھی تھی اس میں بھی آیا، یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ حکمت کیا چیز ہے؟ علم کا صحیح طریقے سے استعمال، صحیح موقع محل پہ صحیح وقت پر استعمال، ایسے کہ لوگوں کو بھلا ہو، لوگوں کا فائدہ ہو، اسے حکمت کہتے ہیں۔ اس کا یوز علم کا اپلائیڈ نالج، لیکن ایسے کہ دوسروں کو، دنیا کو، اس سے انسانوں کو نفع پہنچے۔ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت ملی اسے بڑا خیر مل گیا، بڑی زبردست چیز ملی ہے جسے حکمت اللہ نے عطا فرما دی۔ علم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا جسے، اور بھلائی کے لیے آ گیا۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، لیکن ذکر تو صرف عقل والے ہی کر سکتے ہیں۔ ریمائنڈر، یاد دہانی، اس کو یاد رکھنا، یہ تو صرف عقل والوں کا کام ہے، یہ صرف عقل والے کر سکتے ہیں۔ قرآن میں ہر جگہ کا ذکر تو کر ہی نہیں سکتے، یہاں پہ ہر ایک کو ذکر بانٹا جا رہا ہے کہ عقل کا استعمال کا سوال ہی نہیں ہوا، کچھ تو کچھ تیزی سے پڑھنا ہے، کچھ عقل کے استعمال کے بغیر عقل تو سب میں ہے۔ اور الباب، لب کہتے ہیں، ایک تو عقل ہوا، لفظ عقل آیا تھا، یہاں اولو الالباب یہ کہتے ہیں عقل کا بھی نچوڑ اور سطح، تو اس کا ایکسٹریکٹ جن کے پاس، وہ لوگ کر سکتے ہیں ذکر تو۔ ذکر تو ہر ایک کے بس کی، یہ قرآن نے کہی تھی تو کہی، ذکر تو ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں۔ تو پھر اللہ کی یاد اور یاد دہانی، یہ صلات سے بات چلی آ رہی ہے وہاں سے، کہ وہ صلات اگر نہیں ہوئی تو ہر ایک تو کر ہی نہیں سکتا، پھر جو علم آئے گا وہاں پہ عقل استعمال کریں گے، دنیا پہ بھی ثابت کریں گے، خود بھی یاد رکھیں گے، جذبات سے دور رہیں گے، یہ سب کمبینیشن ہے پھر اس کے اور صلات کا، اور یہ چلا آ رہا ہے پیچھے سے۔ باقی دنیا تو خواہشات کے پیچھے چل رہی ہے، مکڑے کے جالوں میں لوگوں کو گھیر رہی ہے چاروں طرف سے۔ اور یہ اس آیت کا آخری حصہ، واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے یہ کیا گڑھ رہے ہیں جو تم گڑھتے ہو۔ اب بناتے ہو، یہاں ترجمے میں لکھا ہے، بنانے کے لیے جعل، تجعلون ہوتا، تخلقون ہوتا، تصنعون اسی سے بنائے، مصنوعی اسی لفظ سے، صنعت مانے انڈسٹری، مصنوعی آرٹیفیشل، یہ سب اسی لفظ کے مادے ہیں۔ تو یہ تم جو گڑھتے ہو، یہ تم جو مینوفیکچر کر رہے ہو، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز نہیں، بلکہ یہ تم جو خود مینوفیکچر بیٹھ کر رہے ہو، اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ لاز کی مینوفیکچرنگ کر رہے ہو، یہ طرح طرح کی چیزوں کی، یہ یہاں پر قانون، ان کی مینوفیکچرنگ کا پروسیس تمہارے یہاں چل رہا ہے نا، اللہ کو چھوڑ کر۔ تمہیں اس کے اوپر عمل کرنا تھا، اس کو یاد رکھنا تھا۔ تو یہ جو چیزیں تم گڑ گڑ کر لوگوں کو دے رہے ہو، اللہ خوب جانتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے۔ یہ اسی آیت کا حصہ ہے، صلات کا، اقیم الصلاۃ لذکری، جس کے اندر آیا، جس میں آیا اتل ما اوحی الیک، پوری آیت دیکھ لیجئے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کی تلاوت کرو جو الکتاب میں سے تمہاری طرف وحی کی گئی، یعنی اس کے پیچھے چلو، ایسے کہ کچھ بیچ میں نہیں آ جائے۔ واقیم الصلاۃ، تمہیں نظام قائم کرنا ہے صلات کا، تمہیں یہ نماز بھی ایسی پڑھنی ہے کہ اللہ سے تمہارا تعلق و ربط ہو، تاکہ وہ قائم ہو جائے، وہ کیفیت قائم ہو جائے، پرماننٹ ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کا ٹیسٹ یہ ہے صلات قائم ہونے کا کہ زندگی میں سے برائیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، منکرات ختم ہوتی چلی جائیں گی، فحاشی ختم ہوتی چلی جائے گی، وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، وہ تو رہی گئی۔ اور حضرت موسیٰ سے یہ کہا، اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ حضرت موسیٰ کو جب بالکل ان کو اپنے معجزے دیے، یہ پھر انہوں نے کہا کہ میں تم سے اللہ مخاطب ہوں، گھبراؤ مت، جو ان کو آواز آئی، اور اس کے بعد کہا بالکل شروع میں، اقیم الصلاۃ لذکری، صلات قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ صلات تو خالی مینز ہوا، ذریعہ ہوا، وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر جو ہے یہ اس سے اوپر کی بات ہوئی۔ میرے ذکر کے لیے اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے صلات قائم کرنی ہے تمہیں، تو وہ یاد قائم ہو جائے گی، پرماننٹ ہو جائے گی۔ جب اس کی پریکٹس ہوگی ہمیشہ ہر نماز میں اسی طریقے سے کہ وہ ساتھ میں اس وقت ہے، تو پھر وہ قائم ہو جائے گی، وہ کیفیت قائم ہو جائے گی۔ وہ تھی اصل
یہ کائنات کا مقصد تھا کہ انسان قائم رہ سکے، اس کو اس کے اعمال کا بدلہ ملنا ہے، یہ انسان کا مقصد تھا کہ اس کا ذکر قائم ہو جائے، یہ انسان کا مقصد تھا، اس کے لیے صراط قائم کرنے کو لیے کہا تھا واللہ یعلم ما تصنعون۔ لیکن یہ لوگ جو طرح طرح کی چیزیں بنا کے دے دیتے ہیں اور گڑھ کے دے دیا کرتے ہیں، تو اللہ کو خوب علم ہے یہ اصل حقیقت سے تو دور ہو گئی تمام چیزیں، یہ گڑھ کر بنا دی گئی ہیں، یہ ان کی مصنوعات ہے، یہ ان کی مینوفیکچرنگ ہے جو کچھ دے رکھی ہو بانٹ رکھی ہے، یہ اوریجنل چیزیں نہیں بچی۔ ہم آیت نمبر 45 تک آئے، آیت سورہ نمبر 29 کی، سورہ عنکبوت کی آیت 45 تک۔ انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آیت 46 سے 46 سے پھر شروع کریں گے اگلی مرتبہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔